للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین ابی القاسم المصطفى محمد وخاتم النبیین و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو لاک یا علی لما كان لفاطمة كفوا على وجه الارض صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ عظمت محمد و آل محمد پر ایک بلند ترین اور بیداری والی صلوات پڑھ دیجیے۔ عزیزان ملت، عزاداران امام مظلوم، مومنین کرام، اہل عزا، اہل ولا، تمام تعریفیں پروردگار عالم کے لیے اور درود و سلام رسول اسلام اور ان کی پاک و پاکیزہ اور طیب و طاہر معصوم اولاد کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد۔ آج کی اس مقدس شب میں، اس مقدس درگاہ میں اس بی بی جو حوریہ قدسیہ طاہرہ بطول ہے، کہ جس کی عظمتوں کا اظہار کرتے ہوئے سرکار دو عالم ختمی مرتبت طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر کی زبان پاک سے یہ کلمات صادر ہوئے کہ جیسے نبی پاک نے سمندر کو کوزوں میں بند کر دیا کہ رسول اسلام نے یہ فرمایا۔ دیکھیے آج اس شب میں اس مقام پر اس بی بی کے فضائل پڑھنا چاہتا ہوں کہ جو حکومت کی نہیں نبوت کی بیٹی ہے، کہ جب میرا نبی اپنے جسم میں ذوف محسوس کرتا ہے تو کسی طبیب کے پاس نہیں جاتا، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، کسی حکیم کے پاس نہیں جاتا، بلکہ در سیدہ پر آ کر سلام کرتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ نبی کو شفا اسی در سے ملتی ہے تو امت کو شفاعت بھی اسی در سے ملتی ہے۔ رسول اسلام نے یہ فرمایا کہ لولاک یا علی لما كان لفاطمة كفوا على وجه الارض۔ دیکھیں انشاءاللہ اگر آپ کے مزاج نے ساتھ دیا، آپ کی طبیعت نے ساتھ دیا
تو مخلص نیتوں کے ساتھ ولا کے پر لگا کر ہم اس عرش فضائل کی طرف پرواز کرنے کی کوشش کریں گے. اگر منزل مقصود تک نہ بھی پہنچے تو اس مقام پر ضرور پہنچا دوں گا جہاں سے آپ کو کوثر کی خوشبو محسوس ہوگی. کہ وہ نبی کریم کہ جناب سیدہ کی عظمت و رفعت و بلندیوں کا اظہار کرتے ہیں. سرکار دو عالم نے یہ فرمایا کہ لولاک یا علی لما کان لفاطمۃ کفوا علی وجہ الارض. میرے نبی نے فرمایا کہ علی اگر آپ نہ ہوتے علی اگر آپ نہ ہوتے تو روئے زمین پر زہرا کی کوئی برابری کرنے والا نہ ہوتا, زہرا کا کوئی ہمسر نہ ہوتا, زہرا کا کوئی کفو نہ ہوتا. میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر علی آپ نہ ہوتے تو آپ کا کفو کون ہوتا, آپ کا ہمسر کون ہوتا, آپ کی برابری کرنے والا کون ہوتا. اگر نبی نے یہ کہا ہوتا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو زہرا کی برابری کون, اگر یہ فرمایا ہوتا کہ آپ نہ ہوتی سیدہ, اگر فاطمہ آپ نہ ہوتی تو علی کی برابری کون کرتا, علی کا ہمسر کون ہوتا, علی کا کفو کون ہوتا. تو فضیلت علی کی تھی, رفعت علی کی تھی, بلندی علی کی تھی. مگر اس کے برعکس نبی کریم نے یہ فرمایا کہ لولاک یا علی لما کان لفاطمۃ کفوا علی وجہ الارض. علی اگر آپ نہ ہوتے تو زہرا کی برابری کرنے والا کوئی روئے زمین پر پیدا نہ ہوتا, کوئی ہمسر نہ ہوتا, زہرا کی کوئی برابری کرنے والا نہ ہوتا. تو اس کا مطلب فاطمہ نے علی کی برابری نہیں کی, علی نے فاطمہ کی برابری. اگر یہ فرمایا ہوتا کہ فاطمہ آپ نہ ہوتی تو علی کی برابری کون کرتا, تو فضیلت مولا کی تھی. مگر اس کے برعکس فرمایا لولاک یا علی, علی اگر آپ نہ ہوتے تو روئے زمین پر زہرا کی کوئی برابری کرنے والا نہ ہوتا, زہرا کا کوئی ہمسر نہ ہوتا, زہرا کا کوئی کفو نہ ہوتا. یہی سبب ہے, یہی وجہ ہے عزیزان ملت کہ دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ جب شوہر کامیاب ہوتے ہیں تو بیویاں فخر کرتی ہیں, میرا شوہر منسٹر, میرا شوہر وزیر, میرا شوہر جج, میرا شوہر وکیل, میرا شوہر تاجر, میرا شوہر IAS آفیسر, میرا شوہر اعلیٰ مرتبے پر فائز, میرا شوہر اعلیٰ منصب پر فائز. تو دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ جب شوہر کامیاب ہوتے ہیں تو بیویاں فخر کرتی ہیں. لیکن تاریخ بشریت میں یہ واحد وہ خاتون ہے کہ جس کے علی جیسے علی شوہر نے فخر کیا ہے کہ میں فاطمہ کا شوہر ہوں, میں بطول کا شوہر ہوں, میں زہرا کا شریک حیات ہوں. یہی سبب ہے کہ مولا علی کو حاکم شام نے ایک خط لکھا اور اس خط میں اپنے خاندان کی جعلی فضیلتوں کا اظہار کیا. اس لیے کیونکہ خدا ساختہ فضیلتیں اور ہوتی ہیں آصف, اور خود ساختہ فضیلتیں اور ہوتی ہیں. حاکم شام نے خود ساختہ فضیلتوں کا اظہار کیا. امیر المومنین کو یہ خط ملا, امیر المومنین نے اس کا جواب دیا, لیکن منظوم جواب دیا, نظم کی شکل میں, مصروں کی شکل میں, قصیدے کی شکل میں. امیر المومنین نے جواب دیا. میرے مولا فرماتے ہیں سبقتکم الی الاسلام ترا مقرب النبوت بطنی امی. میرا مولا کہتے ہیں کہ تم کل کے مسلمان مجھ علی پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہو. سبقتکم الی الاسلام ترا مقرب النبوت بطنی امی. تم کل کے مسلمان مجھ علی پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہو, حالانکہ علی وہ ہے جس نے اس وقت نبوت کی گواہی دی جس وقت وہ اپنی ماں کے شکم میں موجود تھا. یہی سبب ہے
کہ جب رسول اسلام آتے تھے تو فاطمہ بنت اسد پہ تعظیم کھڑی ہو جاتی تھی. جب آپ پہ تعظیم کھڑی ہوتی تھی تو رسول اللہ کہتے تھے چچی جان آپ کا مرتبہ میری ماں کی برابر ہے, آپ تعظیم کے لیے پہ تعظیم کیوں کھڑی ہوتی ہے؟ تو فاطمہ بنت اسد کہتی ہے اے یتیم عبداللہ میں آپ کی تعظیم نہیں کرتی, بلکہ جو بچہ میرے شکم میں ہے مجھے آواز دیتا ہے ماں تعظیم کے لیے کھڑی ہو جا, سید المرسلین آ رہے ہیں. سبقتکم الی الاسلام ترا مقرب النبوت بطن امی, تم کل کے مسلمان مجھ علی پر سبقت لے جانے کی کوشش کرو گے, حالانکہ علی وہ ہے جس نے اس وقت نبوت کی گواہی دی جس وقت وہ اپنی ماں کے شکم میں موجود تھا. مولا فرماتے ہیں وَجَعْفَرَ الَّذِي يُزْهِي وَيُمْسِي یطیر الماء الملائکۃ ابن امی, اور وہ جو جنت کی فضاؤں میں صبح اور شام اپنے پروں کے ساتھ ملائکہ کے ساتھ پرواز کرتا ہے, وہ جعفر تیرا نہیں علی کا بھائی ہے. وَجَعْفَرَ الَّذِي يُزْهِي وَيُمْسِي یطیر الماء الملائکۃ ابن امی. اب نبی کریم فرماتے ہیں بنتی محمد سکنی و عرسی, میں بطول کا شوہر ہوں, میں فاطمہ کا شوہر ہوں, میں زہرا کا شریک حیات ہوں. دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ جب شوہر کامیاب ہوتے ہیں تو بیویاں فخر کرتی ہیں, مگر انسانیت کی تاریخ میں یہ واحد وہ خاتون ہے کہ جس کے علی جیسے اعلیٰ شوہر نے, کہ جو نور اول, خلق اول, روح اول, جسم اول, شعور اول, عشق اول, وجہ اللہ, عین اللہ, لسان اللہ, ید اللہ, جم اللہ, قاصت اللہ, خزائن اللہ, سر اللہ, شاہ ولایت, شیر مردہ, شاہ یزدہ, قوت پروردگار, عرش پہ اولا, قدیر کا مولا. علی جیسے اعلیٰ شوہر فخر کیا کہ میں فاطمہ کا شوہر ہوں, میں بطول کا شوہر ہوں, میں زہرا کا شریک حیات ہوں. پوری نظم پڑ جائیے مولا کی. مولا نے کہیں یہ نہیں کہا کہ میں نبی کا داماد ہوں, یہ نہیں کہا نبی کا داماد ہوں, بلکہ اس کے برعکس فرمایا فاطمہ کا شوہر ہوں. اس لیے کیونکہ علم غیب کا مالک جانتا تھا کہ مورخ کا بکا ہوا قلم نہ جانے کس کس کو داماد بنا دے گا, تو امیر المومنین نے قیامت تک کے لیے فضیلت کا معیار تبدیل کر دیا. شرف دامادی میں نہیں ہے, یہ مت دیکھو کہ کون داماد تھا اور کون نہیں تھا, بلکہ یہ دیکھو کہ کون تھا جو بطول کا شوہر بنا ہے, جو فاطمہ کا شوہر بنا. بنت محمد سکنی و عرسی, میں بطول کا شوہر, میں فاطمہ کا شوہر, میں زہرا کا شریک حیات ہوں. یہی سبب ہے کہ شاعر نے قیامت کر دی. دیکھیے جتنے شاعر پیدا ہوئے 1400 سالہ تاریخ پر مشتمل, میری نظروں میں, جہاں تک میرا مطالعہ, جہاں تک میرا تجزیہ اور انالیسس ہے, سب سے عظیم ترین شاعر, سب سے زیادہ وزنی شاعر میر انیس. انیس سے بڑا کوئی شاعر نہیں, میرا تجزیہ, ہو سکتا ہے آپ اختلاف کریں, لیکن میری نظروں میں میر انیس سے بڑا کوئی شاعر نہیں. میر انیس نے جب بی بی کی شان میں قصیدے کہے, مرثیے پڑھے, مصروں کا خراج پیش کیا, تو میری نظروں میں جو سب سے زیادہ وزنی مصرے ہیں, میں یہ تمہیداً سنا رہا ہوں آپ کو تاکہ وہ مصرے سنا سکوں, جس کے لیے میں نے زحمت دی. سب سے زیادہ وزنی مصرے میر انیس کے بی بی کے حوالے سے. میر انیس کہتے ہیں ہاں, اے زباں خاموش
ادب کا ہے یہ مقام، کوثر سے منہ کو دھو لے تو لے فاطمہ کا نام۔ ہاں اے زباں خاموش، ادب کا ہے یہ مقام، کوثر سے منہ کو دھو لے تو لے فاطمہ کا نام۔ اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیو کلام، اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیو کلام۔ اے کلک قلم سر کو جھکا دے اپنے با احترام، اے قلم سر کو جھکا دے اپنے با احترام۔ کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں، تب فاطمہ کی عصمت و عفت رقم کروں۔ کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں، تب فاطمہ کی عصمت و عفت رقم کروں۔ یہ ہے انیس کے مصرے، بی بی کے حوالے سے سب سے زیادہ وزنی مصرے میری نظروں میں، جو بی بی کے حوالے سے انیس سے صادر ہوئے۔ اب یہ ایک شاعر کہتا ہے کہ ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا۔ قیامت کر دی ہے شاعر نے، اور خاص طور سے جو آخر کے دو مصرے ہیں، توجہ تشریف لائیں حضور، صلوات پڑھ دیں محمد و قیامت کر دی شاعر نے، اس لیے کیونکہ قبلہ تائید فرمائیے گا، کچھ مصرے وہ ہوتے ہیں جو فکر کا نتیجہ ہوتے ہیں، کچھ مصرے وہ ہوتے ہیں جو عطا کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ جو بارگاہ سیدہ عطا شدہ ہوں تو شاعر نے قیامت کر دی۔ فلسفے کا پورا سمندر مضمر ہے نشار کہ شاعر نے کہا ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا۔ ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا۔ اور رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم، مرضی زہرا بھی ضروری ہے مقدر کے سوا۔ اور کون کرے تیری ثنا آیائے تطہیر کے بعد، کون کرے تیری ثنا آیائے تطہیر کے بعد، کون دے داد سخن سورہ کوثر کے سوا۔ ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا۔ اور رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم، مرضی زہرا بھی ضروری ہے مقدر کے سوا۔ اور کون کرے تیری ثنا آیائے تطہیر کے بعد، کون دے داد سخن سورہ کوثر کے سوا۔ توجہ کس میں ہمت ہے رکھے دوش پیمبر پہ قدم۔ اب میں چاہتا ہوں کہ جب میں آخری مصرع سناؤں تو مشہد ہند کی سرزمین سے آپ پورے کلیجے کی طاقت اور توانائیاں لگا کر اپنی آوازوں کو مکہ اور مدینہ اور نجف تک پہنچائیں کہ ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا۔ اور رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم، مرضی زہرا بھی ضروری ہے مقدر کے سوا۔ اور کون کرے تیری ثنا آیائے تطہیر کے بعد، کون دے داد سخن سورہ کوثر کے سوا۔ کس میں ہمت ہے رکھے دوش پیمبر پہ قدم، تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا۔ جزاک اللہ۔
کس میں ہمت ہے رکھے دوش پیمبر پہ قدم، تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا۔ یہی سبب ہے کہ جب مولا علی کے ہاتھوں پر بیعت ہوئی تو علی آگے بڑھے۔ دنیا سوچ رہی تھی کہ 25 برس کے بعد حکومت ملی، کب سے شکوہ کر رہے تھے۔ 25 برس کے بعد علی کے ہاتھوں پر بیعت ہوئی تو شاید اب منبر کی بلندیوں پر جانے کے بعد مدینے والوں کا شکریہ ادا کریں، اس لیے کیونکہ جب نیتا جیت جاتا ہے متدان کے بعد تو وہ پبلک کا دھنیہ واد دیتا ہے کہ آپ جنتا کا بہت بہت شکریہ اور دھنیہ واد، اگر آپ نے متدان نہ کیا ہوتا تو یہ اقتدار کی کرسی میرے پاس نہ ہوتی، یہ ستوت کی رضا میرے دوش پر نہ ہوتی، یہ اقتدار کا تاج میرے سر پر نہ ہوتا۔ تو جب نیتا جیتتا ہے تو پبلک کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ دنیا شاید یہی سمجھ رہی تھی کہ علی دنیاوی نیتاؤں کی طرح آ کر مدینے والوں کا شکریہ ادا کریں گے، لیکن چشم فلک نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا کہ ابو طالب کا لال منبر کی بلندیوں پر جانے کے بعد کہتا ہے لوگوں خدا کا شکر ادا کرو کہ آج حق اپنے مقام پر پہنچ چکا ہے۔ علی گئے آگے بڑھ، ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ آپ نے یہ نعرہ لگا کر ثابت کر دیا ہے کہ جسم بوڑھا ہو سکتا ہے، مودت بوڑھی نہیں ہو سکتی، لیکن ماشاءاللہ آپ جوان ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ دنیا سوچ رہی تھی علی وہاں بیٹھے جہاں آخری بیٹھتے تھے، علی اور آگے بڑھے۔ دنیا سوچ رہی تھی وہاں بیٹھیں گے جہاں دوسرے بیٹھتے تھے، علی اور آگے بڑھے۔ دنیا سوچ رہی تھی علی وہاں بیٹھیں گے جہاں پہلے بیٹھتے تھے، علی اور آگے بڑھے، اور علی وہاں بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے۔ کسی نے کونی مار کر اعتراض کیا دیکھو تو علی کی جسارت، علی تو وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے۔ جیسے ہی علی کے کانوں کے پردوں سے یہ آوازیں ٹکرائیں، عصمت کے معصوم چہرے کی پیشانی پر نفرت کے نقوش ابھرنے لگے اور آنکھیں علی کی قیظ و غضب سے سرخ ہو گئیں، اور میرے مولا نے فرمایا کہ تمہیں حیرانی اس بات پر ہے کہ علی وہاں بیٹھا جہاں نبی بیٹھتے تھے؟ ارے علی تو وہ ہے جس کے قدم دوش پیمبر پہ پڑے ہوئے۔ کس میں ہمت ہے رکھے دوش پیمبر پہ قدم، تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا فاطمہ کوئی نہیں۔ اچھا آپ دیکھیں کہ اللہ نے ہر قوم کو کوئی نہ کوئی صفت مرحمت فرمائی، ہر قوم کو، کوئی ذہین، کوئی حسین، کوئی طاقتور، اور عربوں کے اندر اللہ نے یہ صفت رکھی کہ عرب جو تھے وہ غیر معمولی صلاحیت ادبیت و فصاحت و بلاغت رکھتے تھے۔ ایسے فصیح تھے عرب کہ ان کا ماننا تھا کہ اگر تم بولتے بھی ہو تو وہ خاموشی کے مترادف ہے، اور ہم خاموش بھی رہتے ہیں تو مستقل کلام کیا کرتے ہیں۔
ایسے غیر معمولی شاعر تھے، ادبیت اور فصاحت اور بلاغت ان کی رگوں میں لہو بن کر دوڑتی تھی، غیر معمولی شاعر. جیسے الحمدللہ بھی محفل ہونے والی ہے، یا آپ کے ہاں جیسے مشاعرے ہوتے ہیں، شاعر آتے ہیں اپنے اپنے کلام پیش کرتے ہیں، عربوں کے یہاں بھی مشاعرے کی محفلیں منعقد ہوا کرتی ہیں. عرب میں 3 بڑے میلے تھے. جو سب سے بڑا میلہ تھا وہ عکاس کا میلہ تھا. مکہ کے باہر جہاں خرید و فروخت کے لیے دکانیں لگائی اور سجائی جاتی تھی، وہاں مشاعروں کی محفلیں بھی منعقد ہوا کرتی تھی. شاعر آتے تھے، اپنے اپنے قصیدے پیش کرتے تھے. جس کا قصیدہ سب سے اچھا، سب سے عمدہ، سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر ہوتا تھا، توجہ، اس کے قصیدے کو ریشمی کپڑے کے اوپر سونے کی تاروں سے لکھ کر خانہ کعبہ کی دیواروں پر ٹانگ دیا جاتا ہے. ایسے 7 قصیدے خانہ کعبہ پہ لٹکے ہوئے تھے جنہیں سبعہ معلقات کہا جاتا ہے، یعنی 7 قصیدے جو لٹکے ہوئے تھے. اور ان قصیدوں کا تعلق مختلف ادوار سے تھا، جس میں امراء قیس جیسے شاعر بھی. رسول اللہ کے دور میں ایک شاعر تھا جس کا نام تھا لبید. توجہ، بے شک کے دور میں، قبلہ لام بے یہ دال، لبید. اب دیکھیں 6 شاعر اور گزرے لبید سے پہلے. یہ 6 قصیدے خانہ کعبہ کی دیواروں پر لٹکے ہوئے تھے. مشاعرے کی محفل منعقد ہوئی. لبید جانور کی کھال پر اپنا قصیدہ لکھ کر آیا اور بلند مسند پر پہنچا اور اپنا قصیدہ پڑھا. جیسے جیسے اپنا قصیدہ پڑھتا جاتا تھا، عربوں کے سر اس کے سامنے جھکتے چلے جاتے تھے. جب یہ اپنے قصیدے کے مختے پر پہنچا اور اس نے سر اٹھایا تو دیکھا عربوں کے سر اس کے سامنے سجدہ ریز تھے. 6 شاعر اور گزرے تھے، کسی کو عربوں نے سجدہ نہیں کیا، لیکن لبید کو سجدہ کیا. کیوں سجدہ کیا؟ کیونکہ سجدہ کر کے لبید کو عربوں نے تائید کر دی کہ لبید نہ تجھ سے بہتر کوئی شاعر ممکن ہے اور نہ تیرے کلام سے بہتر کوئی کلام اب وجود میں آ سکتا ہے. توجہ، تجھ جیسا کوئی شاعر اب پیدا نہیں ہوگا اور تیرے کلام سے بہتر کوئی کلام اب وجود میں. اس لیے وہ عرب جو جھکنے کے قائل نہ تھے، وہ عرب کے جو نخوت اور غرور کا مرکز تھے، وہ لبید کی فصاحت اور بلاغت کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. اور لبید کا قصیدہ خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا. یہ 7 قصیدے نہیں تھے، عربوں کے بنائے ہوئے عصبیت کے بت تھے جو عربوں نے اپنے طاقے دلوں میں سجائے تھے. اب پروردگار عالم کو عربوں کے عصبیت کے بتوں کو توڑنا تھا تو لب اجاز مشیت پر زہرا کا قصیدہ جاری ہوا. اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. جیسے ہی یہ قصیدہ، یہ زہرا کا قصیدہ نازل ہوا، رسول اللہ نے علی کو بلا کے کہا علی لکھو زہرا کے اس قصیدے کو لکھو. 3 سطروں پر مشتمل علی نے زہرا کا یہ قصیدہ لکھا. کہا کیا کروں؟ کہا جاؤ سبع معلقات کے ساتھ جا کر چسپاں کر دو. علی گئے اور سبع معلقات کے ساتھ جا کر زہرا کا یہ قصیدہ ٹانگ دیا. ادھر سے لبید کا گزر ہوا، لبید کی نظر زہرا کے قصیدے پر پڑھی. کہتا اِنَّ أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. فوراً بے اختیار کہہ اٹھتا ہے لا ھذا کلام البشر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ بشر کا کلام نہیں ہے، یہ خالق بشر کا کلام ہے.
تو جس کا قصیدہ اللہ کی توحید پر، رسول کی رسالت پر اور قرآن کی حقانیت پر اتنی عظیم دلیل ہو، اس کا وجود کتنی عظیم ترین دلیل ہو۔ عزیزان ملت، یہ مرکز، یہ مشہد ہند کی مقدس سر، یہ نہیں کہا صرف عورتیں علم حاصل کریں، بلکہ کہا امت سے تم سب علم حاصل کرو، ماں کی آغوش سے لے کے قبر کی آغوش تک، مرد ہو یا عورت ہو، سب پر حصول علم واجب قرار دیا۔ اور بیٹی کو ادھیکار دیے۔ کیسے ادھیکار؟ ہم بیٹی کو زحمت سمجھتے تھے، رحمت بنا دیا۔ ہم روحانیت کے لیے مضر سمجھتے تھے، رسول اسلام نے فرمایا کنوارے کی 70 رکعتیں شادی شدہ کی 1 رکعت برابر ہے۔ اس کا مطلب عورت روحانیت کے لیے مضر نہیں، روحانیت میں اضافہ کرنے والی ہے، مضر نہیں ہے، اضافہ کرنے والی۔ توجہ، برابری کا ادھیکار دیا، مردوں کی برابر ہے، کم نہیں ہے۔ اور بعض مقامات پر حقوق زیادہ نظر آتے ہیں۔ ازدواجی زندگی میں آپ دیکھیں، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بیٹی کو لاؤ شادی کر کے، اس کا کام کیا ہے؟ خدمت کرنا، یہی سمجھتے ہیں نا، گھر کا کام کاج کرنا، کھانا بنانا، کپڑے دھونا، شوہر کی خدمت، ساس کی خدمت، سسر کی خدمت، گھر والوں کی خدمت۔ دیکھیے، انگریزی کا ایک مقولہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ڈونٹ جج اے ریلیجن بائی اٹس فالوورز۔ کسی مذہب کو اس کے ماننے والوں سے نہیں، اس کے لانے والوں سے سمجھو۔ اب اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ اسلام نے کون سے ادھیکار دیے ہیں عورتوں کو، تو مسلمان کو مت دیکھو، رسول اسلام کو دیکھو کہ کون سے ادھیکار دیے ہیں عورت۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کا مقصد یہ ہے کہ وہ ملازمہ بن جائے۔ اسلام نے کہا تم پر واجب ہے، مردوں سے کہا کہ عورت کے نان و نفقے کا خیال رکھو۔ کھانا بنانا مرد کی ذمہ داری، گھر کی صاف صفائی مرد کی ذمہ داری، سارا کام کاج گھر کا مرد کی ذمہ داری۔ اب اگر عورت کرتی ہے تو وہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کا احسان ہے، خواتین کا احسان ہے۔ اب دیکھیے، صدائے حق اگر ممبر سے بلند نہیں ہوگی تو کیا تخت حکومت سے بلند؟ علماء کرام تشریف رکھتے ہیں۔ دیکھیے، کلچر اور ہے، دین اور ہے۔ میں دین بیان کر رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ قطعاً واجب نہیں ہے عورت پہ یہ تمام کام۔ اگر وہ کر رہی ہے، بھئی کام میں بٹوارا تو ہونا ہی چاہیے، اگر وہ کر رہی ہے تو اس پر واجب نہیں ہے بلکہ اس کا احسان ہے۔ اگر وہ ایسا کرتی ہے تو ایسا ادھیکار، ایسا حق عورت کو دی کہ وہ برابر ہے، اسے علم حاصل کرنے کا حق ہے۔ زحمتیں تمام کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ برطانیہ کے اندر 1875 تک 1875 تک برطانیہ میں عورت کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ پراپرٹی اپنے نام پر رکھ سکے، یا تو اس کے باپ پر نام پر ہوتی تھی، یا بھائی کے نام پر، یا شوہر کے نام پر۔ 1875 میں پہلی مرتبہ برطانیہ نے عورت کو یہ ادھیکار دیا کہ وہ پراپرٹی، جاگیر، ملکیت اپنے نام پر رکھ سکتی ہے۔ لیکن آج سے 1400 برس پہلے رسول اللہ نے فدق ہبہ کر کے بتایا، اسلام نے عورت کو یہ حق دیا ہے کہ وہ پراپرٹی اپنے نام پر رکھ سکے۔
اور جن لوگوں نے فدیہ چھینا تھا انہوں نے زہرا کا مال نہیں چرایا تھا، حقوق نسواں میں انہوں نے تخفیف کی تھی، اور جناب سیدہ باغ بچانے نہیں گئی تھی، عورتوں کے حقوق کی پاسداری کے لیے دربار، عورتوں کے حقوق کی پاسداری کے لیے کہ عورت پراپرٹی، رائٹ ٹو پراپرٹی، یہ ادھیکار سب سے پہلے رسول اسلام نے خواتین کو دیا کہ خواتین پراپرٹی اپنے نام پر رکھ سکتی ہیں، اور وہ جناب زہرا، وہ جناب سیدہ کہ جو تسلسل کردار نبوت ہے، تسلسل صفات نبوت ہے، تسلسل اوصاف نبوت، اس بی بی کا اتنا احترام کرتے تھے رسول اسلام کہ ایک بہت بڑے مجتہد تھے لکھنؤ کے، وہ کہتے تھے کہ جب وہ آتی تھی تو پے تعظیم کھڑے ہوتے اور اپنے مقام پر بٹھاتے تھے، اور وہ مجتہد کہتے تھے کہ میرا دل کہتا ہے جب تک بی بی بیٹھی رہتی ہوں گی رسول کھڑے رہتے ہیں، ایسا احترام بجا لاتے تھے۔ یہ تو رسول کا احترام ہے نا، آئیے میں علی کا احترام آپ کو دکھاؤں کہ عمار یاسر کی روایت ہے بہار الانوار میں کہ علی گھر کے اندر گئے اور جب لوٹ کر آئے تو عمار بیان کر رہے ہیں کہ الٹے پیروں سے گھر سے باہر نکل رہے ہیں، پشت آگے سینہ پیچھے۔ عمار نے کہا مولا یہ کیا کیفیت ہے کہ آپ الٹے قدموں سے گھر سے باہر آ رہے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم کہ صحن خانہ میں نبی کی بیٹی فاطمہ موجود تھی، یہ کیسے ممکن ہے کہ علی فاطمہ کو پشت دکھا کر گھر سے باہر نکلا؟ ایسا احترام امیر المومنین فرماتے ہیں۔ رسول اسلام کا احترام آپ سب نے سنا، یہ امیر المومنین کا احترام۔ اب دو روایتیں بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ ایام بہت زیادہ دور نہیں ہے، دو روایتیں ہیں کہ رسول اسلام اپنی بیٹی سے کہتے تھے فاطمہ میری بیٹی تم جب بھی بلاؤ مجھے یا ابتہ کہہ کے بلانا، یعنی جب بیٹی باپ کو بلائے اس لہجے میں کہ اے میرے بابا، محبت بھرے لہجے سے بولا۔ تو رسول اسلام نے یہ تاکید کی تھی کہ بیٹی جب بھی بلانا ہے بابا کو یا ابتہ کہہ کے بلانا، اے میرے بابا کہہ کے بلانا، ذہنوں میں محفوظ رہے۔ پہلی روایت۔ دوسری روایت بی بی کا اب دھوا، رخصتی ہو رہی ہے بی بی زہرا کی، ازواج دایاں اور بایاں بازو پکڑ کر آپ کو رخصت کرا رہے ہیں، نبی ام ایمن کے ساتھ ایک مسند پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طویل ردا تھی جو رسول اسلام نے بی بی کے سر پہ ڈال دی تھی، یہ ردا اتنی طویل تھی کہ زمین پہ خط دے رہی تھی، اسی اثناء میں بی بی کا پیر چادر میں الجھا اور بی بی لڑکھڑانے لگی، بی بی لڑکھڑائیں۔ روایت یہ کہتی ہے کہ رسول اسلام نے اپنا امامہ اتار کے پھینکا اور دوڑتے ہوئے آگے بڑھے اور بی بی فاطمہ زہرا کو سنبھالا، اور جب پلٹے ہیں تو ام ایمن کہتی ہے میں نے دیکھا کہ رسول اسلام کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، چہرے سے پریشانی کے آثار نمودار ہو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا رسول اللہ رونے کا کیا سبب ہے؟ رسول اسلام نے فرمایا ام ایمن اگر فاطمہ زمین پر گر جاتی تو کیا ہوتا؟ یہ کہہ کے رسول رونے لگے، اپنا امامہ پھینکا، دوڑتے ہوئے آگے بڑھے، بی بی فاطمہ زہرا کو سنبھالا۔ دونوں روایتیں ذہنوں میں محفوظ رہے۔ پہلی روایت کہ جب بھی بلاؤ اے میرے بابا کہہ کے بلاؤ، اور زہرا نے اس تاکید کے بعد جب بھی بلایا یہی کہہ کے بلایا یا ابتا اے میرے بابا۔ دوسری روایت کہ نبوت کو یہ گوارا نہیں تھا
کہ زہرا زمین پر گرے تو امامہ اتارا اور دوڑتے ہوئے آگے بڑھے اور بی بی زہرا کو سنبھال لیا اور رو کر کہا ام ایمن سے، ام ایمن قیامت آ جاتی اگر فاطمہ زمین پر گر جاتی۔ دلہن بنی ہوئی ہے زہرا اور نبی رو کے کہہ رہے ہیں ام ایمن قیامت آ جاتی اگر فاطمہ زمین پر گر جاتی۔ میں کہوں یا رسول اللہ کتنا خیال تھا بیٹی کا کہ آپ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ دلہن بنی ہوئی فاطمہ زمین پر گرے تو نبوت نے اپنا امامہ اتار کے پھینک دیا۔ یا رسول اللہ آ کر دیکھیے آپ کے مرنے کے بعد زہرا صرف زمین پر گری نہیں بلکہ جلتا ہوا دروازہ زہرا پر گرا۔ اجرکم اللہ۔ اور ایک تاکید اور کرتے تھے رسول اللہ، کہتے تھے فاطمہ آپ مجھے یا ابتا کہہ کے بلایا کریں، یا ابتا کہہ کے بلایا کریں۔ کیوں؟ وجہ بتائی رسول نے، کہتے ہیں بیٹی جب تم مجھے اے میرے بابا کہہ کے بلاتی ہو تو میری جان میں جان آ جاتی ہے۔ یہ رسول کا سٹیٹمنٹ ہے کہ فاطمہ جب تم مجھے یا ابتا کہہ کے بلاتی ہو تو میری جان میں جان آ جاتی ہے۔ عزادارو جب زہرا پر جلتا ہوا دروازہ گرانا اور زہرا دروازے کے نیچے دب گئی تو روایت کہتی ہے بار بار زہرا کہتی تھی یا ابتا، یا ابتا، یا ابتا، اے میرے بابا، اے میرے بابا۔ مجھے نہیں معلوم یا رسول اللہ جب زہرا نے بار بار آپ کو بلایا ہوگا تو آپ کی جان میں جان آئی ہوگی یا آپ کی قبر میں زلزلہ آیا ہوگا۔ بار بار کہہ کے بلاتی تھی یا ابتا، یا ابتا، یا اے میرے بابا، اے میرے بابا آ کر دیکھیے آپ کی لاڈلی بیٹی کے ساتھ۔ ہاں زدارو اب زہرا کے آنسو نہیں رکتے، اب زہرا کے آنسو نہیں رکتے۔ جب بی بی روتی ہے تو جب معصوم روتا ہے تو کائنات متاثر ہوتی، جب بی بی روتی تھی تو زمین میں زلزلہ آتا تھا، جب زلزلہ آتا تھا تو مدینے والے پریشان ہوتے تھے، جب مدینے والے پریشان ہوتے تھے تو زہرا کی شکایت کرتے تھے، علی سے کہتے تھے علی زہرا سے کہہ دو یا تو دن میں روئے یا رات میں روئے، دن میں بھی زلزلہ آتا ہے رات میں بھی زلزلہ آتا ہے۔ زہرا کہتی ہے علی ان سے کہہ دو زیادہ دنوں کے مہمان۔ ایک دن جناب زہرا جب مدینے والے زیادہ پریشان ہونے لگے نا تو کھجور کے پتوں سے عزا خانہ بنایا علی نے، بیت الحزن مدینے کے باہر تھا۔ ہاں زدارو اس سے پہلے زہرا ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر روتی تھی۔ جب حکومت کو پتہ چلا نا وہ مقام میں نے دیکھا ہے مدینے کے اندر، ایک دن جب فاطمہ زہرا آئی تو چہرہ دھوپ سے دمک رہا تھا، سرخ ہو گیا تھا بی بی کا چہرہ دھوپ سے۔ علی نے پوچھا زہرا کیا سبب ہے یہ چہرہ کیوں دمک رہا ہے؟ کہا ظالموں نے وہ درخت کاٹ دیا جس کے نیچے بیٹھ کے ایک بیٹی اپنے باپ کو روتی تھی۔ تو کھجور کے پتوں سے درخت، کھجور کے پتوں سے یہ عزا خانہ تعمیر کروایا امیر المومنین۔ عزادارو ایک دن جناب زہرا نے محسوس کیا کہ مدینے والے رو رہے ہیں، مدینے والے رو رہے ہیں۔ پوچھا فضا سے فضا آج کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے کہ مدینے والے گریہ کر رہے ہیں؟ کہا بی بی بہت دنوں کے بعد آج رسول کا صحابی بلال مدینے آیا ہے، اس لیے کیونکہ رسول کی موت کے بعد یہ حبشی غلام مدینہ چھوڑ کے چلا گیا۔ دنیا کہتی تھی رسول سے محبت اتنی تھی کہ گوارا نہ کر سکے۔ میں کہوں کہ محبوب کی نفسیات، عاشق کی نفسیات محبوب کی گلی ہوتی ہے، محبوب سے دوری نہیں ہوتی۔ اب وہ عزت اور احترام کہاں
جو رسول کی زندگی میں نصیب تھا بلال۔ ایک مرتبہ جناب زہرا کہتی ہیں فضہ کیا بلال ہمارے دروازے پر آنا پسند کریں؟ اس لیے کیونکہ کل تک اس دروازے پہ بھیڑ لگی رہتی تھی، آج کوئی سلام کرنے کے لیے بھی نہیں۔ دفتن ایک آواز بلند ہوئی السلام علیکم یا اہل بیت النبوت، پردہ نصب ہوا، بلال کا سلام قبول کرو اے زہرا۔ بی بی پوچھتی ہیں بلال کہاں چلے گئے تھے آل رسول کو چھوڑ کر؟ بلال نے کہا بی بی آپ کے بابا کے مرنے کے بعد اس حبشی غلام کو کوئی عزت کی نگاہوں سے دیکھنے والا نہیں تھا۔ بی بی میں مدینہ چھوڑ کے بہت دور چلا گیا، بی بی میں شام چلا گیا، اور آپ کو معلوم ہے ایک رات میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا، زلف پریشان، چہرے سے پریشانی کے آثار نمودار ہو رہے ہیں۔ آ کے کہا بلال بڑے چین سے سو رہا ہے، مدینے میں فاطمہ بیمار، عظمت سیدہ کی قسم۔ اسی وقت چل پڑا بی بی مزاج کیسا ہے؟ کہا بلال زیادہ دنوں کا روگ نہیں ہے، یہ پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی، یہ مسائل بھی دور ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ بی بی نے کہا بلال کتنے دن ہو گئے ہم نے تیری اذان نہیں سنی۔ بلال کہتا ہے بی بی مجھے معاف کر دینا، میں نے رسول اللہ کے بعد قسم کھائی ہے کہ زندگی میں کبھی اذان نہیں دوں گا۔ بی بی نے جملے بدل کے کہا بلال تجھے ہمارے حق کی قسم۔ بلال کانپنے لگا، بی بی مجھے معاف کر دینا، میں بھول گیا تھا کہ حکم رسول اور حکم بطول میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بس ازادار اعلان ہو گیا مدینے والوں، آج مؤذن رسول اذان دے گا۔ بلال کو آج حسرتوں نے اور تمناؤں نے گھیر لیا، مائیں اپنے اپنے بچوں کو لے کر آ گئیں، بہنیں اپنے اپنے بھائیوں کو لے کر آ گئیں۔ بلال مسجد کی بلندیوں پر چڑھا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سیدہ نے سر پہ ردا رکھی اور وہاں آئی جہاں باپ کی قبر تھی، آ کے کہتی ہے بابا اٹھئے، بلال آزاد۔ بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بی بی طرف کے کہتی ہے بابا ایسے تو پہلے کبھی نہ سوتے تھے۔ بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ فضہ دوڑی ہوئی آئی ہے بلال، ہاتھوں کو جوڑ کے التجا کرتی ہوں اذان روک دے۔ ارے نبی کی بیٹی غش کھا کر باپ کی قبر پر گر گئی۔ میں کہوں بی بی باپ کا نام سنا غش آ گیا، باپ کا نام عزت کے ساتھ سنا غش آ گیا۔ ارے باپ کا نام صحابی کی زبان سے سنا غش آ گیا۔ مگر اے بی بی ان بیٹیوں کا کیا ہوا ہوگا جن کی آنکھوں کے سامنے ان کے باپ کے کٹے ہوئے سار، منہ پہ تماچے، کانوں کی بالیاں، دیار بدیا کوچہ بکوچہ، واہ حسینہ والی۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لعمره اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تاب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ رب کریم ذکر کو بطور عبادت قبول فرما، فرش اعظم پر بیٹھنے والے اور مجلس سننے والے جملہ مومنین اور مومنات کے گناہوں کو معاف فرما دے، جو مقروض ہے غیب سے ان کا قرض ادا کر دے، جو بیمار ہے سید سجاد کے صدقے میں شفا کاملہ عاجلہ اور کلی عطا فرما، جو فریض جوان ہے عزت و آبرو کے ساتھ انہیں منزل مقصود تک پہنچا دے۔ ہمارے نوجوانوں کو وہ قوت بازو دے جو تیرے حق کی نصرت میں کام آ سکے۔ خدا نخواستہ کوئی نماز روزے کا پابند نہ ہو سے شریعت محمدی کا پابند کر دے۔ خدا نخواستہ کوئی امام مظلوم کی عزاداری کو سبک اور ہلکا سمجھتا ہو، عزائے حسین کی عظمتوں کو اس کی دل کی گہرائیوں میں راسخ فرما دے۔ غیر اسلامی طاقتوں
طاقتوں کو نابود قرار دے، پرچم توحید کو سربلندی عطا فرما، عزادار جہاں جہاں بھی رہیں تیرے حفظ اور امان میں رہے، دنیا کے تمام ظالموں کو نابود قرار دے۔ پروردگار عالم جو بے اولاد ہیں ان کی گودیوں کو بھر دے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی گودیوں کو ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھ۔ رب کریم جو زیارات کے متمنی ہیں انہیں شرف زیارات بخش دے۔ یہ دنیا ظلم سے بھر رہی ہے، زخموں کا بس ایک ہی علاج ہے، حضور کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امرے مشکل فیصلہ لیا